میں نے خطبہ میں ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ حدیث مبارکہ بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے، مگر اس میں بہت بڑے بڑے مضامین ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ وأحب للہ وأبغض للہ فقد استكمل ایمانہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی کو دیا اللہ کے لیے دیا، کسی کو منع کیا دینے سے تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے محبت کیا اللہ کے لیے محبت کیا، اور کسی سے بغض رکھا تو بھی اللہ کے لیے رکھا، تو اس کا ایمان کامل اور مکمل ہو گیا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ایمان کامل کی 4 علامتیں ذکر کی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کامل ایمان کی 4 علامتیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، پہلی علامت ایمان کامل کی پہلی علامت یہ ہے کہ من اعطى للہ، اگر کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، کسی پر کچھ دے، کچھ خرچ کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ آج ہم خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، اور دنیاوی ضروریات میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم جو خرچ کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آدمی صرف سمجھتا ہے کہ میرے صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہی صرف خرچ کرنا ہے، اور اس میں بھی نیت صحیح ہونی چاہیے۔ ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس میں نیت یہ ہو کہ ہم جو دے رہے ہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ اس میں نمود و نمائش نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، یہ ساری چیزیں نہ ہو۔ دیں تو اللہ کے لیے دیں، ہم جو صدقات و خیرات کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے کرنی چاہیے، نمود و نمائش دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف صدقات و خیرات کرنا ہی صدقہ ہے، دوسری کوئی چیز صدقہ نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے ہم جو بھی اپنے جسم کے لیے خرچ کرتے ہیں، آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، اس میں صرف یہ ارادہ یہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ بندہ کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، یہ ایک بظاہر ایک دنیاوی کام ہے، دنیاوی فعل ہے، دنیاوی منفعت ہے، لیکن اگر اس میں ایک نیت یہ کر لے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے، اس حقوق کی ادائیگی کے لیے میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اور یہ ارادہ کرے کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ جب بھی کھانا سامنے رکھا گیا، کھانا تناول فرمایا، انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ کی نعمت کو پا کر اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ کھانا ایک اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کھانا کھایا۔ اس اتباع سنت کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی کی پیروی کرتے ہوئے اگر کھانا کھائے گا، وہ کھانا بھی اللہ کے لیے ہے، اس کھانے پر بھی اسے عبادت کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ہم سوتے ہیں، سونا یہ ایک بظاہر دنیاوی فائدہ ہے، جسمانی تقاضا ہے، انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، لیکن اگر یہ سونے سے پہلے یہ ارادہ کر لے، حدیث میں ہے وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے کہ اسے بھی سکون، اسے بھی آرام کی ضرورت ہے، اور اللہ کے نبی کے طریقے، اللہ کے نبی کے سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم سوئیں گے تو ہمارا سونا بھی ایک عبادت بن جائے گا، اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے گا، یہ بھی اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ تو ہر چیز جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی دنیا کا کام کرتا ہے، اس میں صرف ایک چیز فرق ہے، زاویہ نگاہ کی فرق ہے، نگاہ کو بدل لے یہی دنیا کا کام اس کے لیے دین بن جائے گا۔ ہم جو دنیا کا کام کرتے ہیں، دنیا کا کام کرتے ہیں، اس میں صرف ایک زاویہ نگاہ کو بدل لیں، ایک اپنے ارادے کو بدل لیں، نیت کو بدل لیں، تو یہ ہمارا دنیا کا
کام دین بن جائے گا، تو ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا تجارت زراعت خرید و فروخت سب دین بن جائے گا۔ اسی لیے ہم جب بازار سے کچھ خریدتے ہیں کچھ لینے جاتے ہیں، ترکاری ہو سبزی ہو کھانے کی چیزیں ہو، ہم لینے جاتے ہیں اور دکاندار کو پیسے دیتے ہیں، تو ہمارا یہ دینا بظاہر دنیاوی فائدہ ہے، دنیاوی کام ہے، لیکن اگر اس میں اپنے زاویہ نگاہ بدل لیں، اپنا ارادہ بدل لیں کہ میں یہ کھانا لے رہا ہوں، یہ ترکاری لے رہا ہوں، یہ سبزی لے رہا ہوں، یہ میں اللہ نے مجھ پر اہل و عیال کا حق رکھا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے میں خرید و فروخت کر رہا ہوں، یا پھر یہ ارادہ کر لے کہ میں جو لے رہا ہوں ایک حلال طریقے سے لے رہا ہوں، حلال طریقے سے حلال راستے سے لے رہا ہوں، حرام طریقے کو چھوڑ کر اللہ نے مجھے حلال طریقہ دیا ہے اس ذریعے سے لے رہا ہوں، اللہ کا حکم سمجھ کر لے رہا ہوں، تو اس کا یہ لینا اور دکاندار کو پیسہ دینا یہ بھی دین بن جائے گا، یہ بھی دین بن جائے گا اللہ کے بظاہر دنیاوی کام ہے، مگر زاویہ نگاہ بدل لیں تو پھر وہ کام دین بن جائے گا، وہ کام کیا ہوگا؟ دین بن جائے گا۔ اسی لیے ایمان کامل کی پہلی علامت یہ ہے کہ من اعطى للہ، اگر کسی کو کچھ دیں، دکاندار کو دے رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو پھر وہ اللہ کے لیے دیں، کیا کریں؟ اللہ کے لیے دیں۔ اور ایمان کامل کی دوسری علامت یہ ہے کہ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کسی کو کچھ منع کرے دینے سے تو وہ ایمان وہ جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو، وہ بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہمارا سوسائٹی اگر کہاں دیتا ہے، جو دیتا ہے وہ دیکھتے نہیں میں کہاں دے رہا ہوں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں رسم ہے یہاں دینی چاہیے، فلاں پارٹی ہے وہاں دینی چاہیے، جگہ جگہ دیتے ہیں، نہ دے تو ناک کٹ جاتی ہے، رسوائی ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں شادیوں میں، شادی کے ماحول میں لوگ دعوت دیتے ہیں اور دعوت میں جاتے ہیں جسے نیوتا کہتے ہیں، وہاں دینا ضروری سمجھتے ہیں، بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس حیثیت نہیں ہے، وہ کسی سے مانگ کر لا کر دیتا ہے، وہ رشوت لے کر دیتا ہے، یا نہیں تو پھر کہیں کسی سے قرض لے کر دیتا ہے، مگر دیتا ضرور ہے، اگر نہ دے کر تو ناک کٹ جائے گی۔ یہ ایک غلط رسم ہے، غلط طریقہ ہے۔ بہت سی جگہ ایسے ہیں جہاں ہمیں نہیں دینا چاہیے، ہمیں نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے ہمیں اس سے رک جانا چاہیے، لیکن نہیں، ہم نے اپنا ماحول اپنا معاشرہ ایسا بنا رکھا ہے اگر ہم نہیں دیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ شادیوں میں جو جاتے ہیں نیوتا دیتے ہیں، یہ دینا یہ ایک رسم بن چکا ہے، نہیں دینا چاہیے، لیکن نہیں، اگر نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی، رشتہ داری ختم، رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت سے جگہ ایسے ہیں، بہت سے خرچ ایسے ہیں جہاں ہمیں نہیں کرنا چاہیے مگر ہم وہاں کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں۔ اللہ فضول خرچی کرنے کے بارے میں فرمایا لا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ فرماتے ہیں فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں ہم شادیاں میں کتنی فضول خرچی کرتے ہیں، جہیز کا دینا یہ بھی منع ہے، دیگر رسومات میں خرچ کرنا یہ بھی منع ہے، مگر ہم وہاں خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں اگر وہاں منع کریں تو اللہ کے لیے منع کریں، رک جائیں تو اللہ کے لیے رک جائیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، دنیا میں دنیا والا کو دکھانے کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر رکے تو اللہ کے لیے رکے، دیں تو اللہ کے لیے دیں۔ ہم اگر اللہ کے لیے رک جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کامل اور مکمل ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ کامل اور مکمل ہو جاتا ہے۔ بہت سے رسم و رواج ایسے ہیں ہم خرچ کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحت رہنے والوں کو پیسے دے دیتے ہیں، وہ ان رسم و رواج میں، ان لغویات میں، ان فضول خرچی میں لگا دیتے ہیں جسے ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ ہم اپنی اولاد کو پیسے دے دیتے ہیں، وہ اولاد پیسے لے کر گٹکا کھاتی ہے، پان کھاتی ہے، نہ جانے کیا کیا خرافات کرتی ہے، تو ہمیں وہاں نہ دینا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔
اگر ہم دے دیے تو اللہ کو راضی نہیں کہ ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوا. ہمارا نہ دینا یہ اللہ کے لیے تھا کہ نہیں میں اگر دوں گا تو اس سے فضول خرچی کرے گا, لہو لعب کی چیزوں کا استعمال کرے گا, پان گٹکا کھائے گا, نشیلی چیزوں کا استعمال کرے گا, لہذا میں تجھے نہیں دے سکتا. یہاں رکنا یہ اللہ کے لیے ہو. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ, جس نے اللہ کے لیے کسی کو دیا اور اللہ کے لیے کسی کو منع کیا تو اس کا ایمان کامل اور مکمل ہوگا. یہ ایمان کامل کی دوسری علامت ہے. ایمان کامل کی پہلی علامت ہے کہ کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے, ریا کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, نمود و نمائش کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, دے تو اللہ کے لیے دے. روایت میں آتے ہیں بندہ صدقہ کرتا ہے ایسے ہاتھ میں صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا, وہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے. اور کسی کو منع کرے تو بھی اللہ کے لیے منع کرے, اللہ کے لیے منع کرے کہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے. میں اگر اس سے منع کر دوں تو میرا اللہ راضی ہو جائے گا, میں اگر اسے دوں گا یہ غلط طریقے میں استعمال کرے گا, غلط راستے میں استعمال کرے گا, اس لیے نہیں دیتا اسے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ کے لیے اس میں دینا بند کر دیا. یہ ایمان کامل کی دوسری علامت ہے. ایمان کامل کی تیسری علامت ہے احب للہ. اگر کوئی کسی سے محبت کرے تو بھی اللہ کے لیے محبت کرے, اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنی مفاد کے لیے نہیں, اپنی منفعت کے لیے نہیں, دنیاوی کاروبار کے لیے نہیں. اگر محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے. آج ہم محبت کرتے ہیں اپنی مفاد کے نہیں کرتے. میرا اس سے کام ہے, میں محبت کرتا ہوں, بس کام ختم, محبت ختم. میرا کام نکل گیا تو محبت ختم. نہیں, اپنی مفاد کے لیے نہ ہو, اپنی ذات کے لیے نہ ہو, بلکہ محبت اللہ کے لیے ہے. ان محبت میں ایک محبت ہے کہ اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے, اور اللہ والوں سے جو محبت ہوتی ہے یہ اس ارادے سے ہوتی ہے کہ میں اللہ والوں سے محبت کروں گا, ان سے دین کی باتیں سیکھوں گا, ان سے اپنی اصلاح کروں گا, اپنی آخرت کو سنواروں گا. اس حیثیت سے محبت ہوتی ہے, یہ محبت صحیح ہے. لیکن بعض دفعہ ان محبت میں شیطان اور نفسانی خواہشات دخل اندازی کر دیتا ہے. ان محبت میں شیطان رخنہ ڈال دیتا ہے, شیطان مکر کر دیتا ہے, اور نفسانی خواہشات بھی مکر کر دیتی ہے. کیا کرتی ہے کہ اللہ والوں سے محبت اس لیے کرتا ہوں, یہ اللہ والے ہیں, ان سے تعلقات ہوگا, ان سے رشتہ قائم ہوگا, ان کے پاس آنا جانا ہوگا, تو لوگ دیکھیں گے کہ نہیں یہ اللہ فلاں پیر صاحب سے ان کا تعلق ہے, فلاں ولی سے ان کا تعلق ہے, یہ بڑے اچھے بھی آدمی ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, میری شہرت ہوگی, میری واہوائی ہوگی, میری عزت ہوگی. اس ارادے سے اگر وہ تعلقات اللہ والے سے محبت کرتا ہے, یہ محبت کرنا ریا ہوگا, دکھاوا ہوگا, نمود نمائش ہوگا. دوسرا, اگر اللہ والے سے اس حیثیت سے محبت کیا کہ اللہ والے سے تعلقات کروں گا, محبت کروں گا, ان کے ساتھ ان کے پاس جو بڑے بڑے عہدیدار آتے ہیں, بڑے بڑے مالدار آتے ہیں, بڑے بڑے سلاطین آتے ہیں, ان سے تعلقات ہوگا, تو اللہ والوں سے تعلقات ہونے کی بنا پر ان سے تعلقات ہوگا, ان سے رشتہ داری ہوگی, ان سے رشتہ قائم ہو جائے گا. پھر میں اپنی مفاد کے لیے, اپنی فائدے کے لیے ان سے کام نکلواؤں گا. یہ محبت کرنا, اس ارادے سے اللہ والا سے محبت کرنا, یہ بھی غلط ہے, ریا ہے, دکھاوا ہے, دنیاوی فائدہ ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ والا سے محبت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ میں جو اللہ والوں سے, اللہ کے بزرگوں سے, اللہ کے پیروں سے محبت کرتا ہوں, دین سیکھنے کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے محبت کرتا ہوں. اسی لیے اللہ والوں کی مجلسوں میں, علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے حکم دیا گیا. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے, اللہ کے نبی نے فرمایا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے, علیکم بمجالس العلماء واستماع کلام الحکماء, کہ علماء کی مجلسوں کو اور حکماء کے کلام کو سننا خود پر لازم کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مردہ دل نور حکمت سے ایسے زندہ ہوتے جیسے مردہ زمین بارش کے پانی سے زندہ ہوتا ہے. اگر ہم اللہ والوں سے, علماء سے, حکماء سے محبت کریں گے, ان سے تعلقات رکھیں گے, ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھیں گے, ان کے کلام کو سننا خود پر لازم کر لیں گے, تو ہمارے مردہ دل, ہمارے بے حس دل, ہماری زنگ آلود دل حکمت کی نور سے, دانائی کی نور سے, اللہ والا کی زبان سے
باقی کے نور سے ایسے زندہ ہو جائے گا جیسے مردہ زمین بارش کے پانی سے زندہ ہوتا ہے۔ یہ ایک محبت ہے اللہ والوں سے محبت۔ دوسری محبت انسان اپنے والدین سے کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے کرتا ہے۔ یہ محبت بھی شریعت کا حکم ہے، لیکن اس میں ایک زاویہ نگاہ کا فرق ہے۔ والدین سے محبت کرتے ہیں، یہ ایک دنیاوی کام ہے، فطری چیز ہے، لیکن اس میں اگر ایک زاویہ نگاہ بدل لیں، ایک ارادہ بدل لیں۔ کیا ارادہ؟ زاویہ نگاہ کیا کہ ہم بدل لیں یہ کہ میں والدین سے اس لیے محبت کرتا ہوں، میرے نبی کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور حدیث میں آتا ہے جس نے ماں باپ کو ایک محبت بری نظر سے دیکھا اسے 1000 روپے کا ثواب ملتا ہے۔ اس ارادے سے میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، میرے نبی کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس ارادے سے میں محبت کرتا ہوں۔ اگر ارادہ یہ ہو زاویہ نگاہ کو بدل لے تو یہ محبت کرنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ آج ماں باپ سے محبت کوئی نہیں کرتا، سب دکھاوا ہے، اور دنیا میں دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، مگر حقیقی معنی میں محبت نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے، دودھ پلانے والی ماں ہے، لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے دربار میں آتی ہیں تو اللہ کے نبی اپنا دستار اپنی پگڑی بچھا دیتے ہیں ماں کے قدموں میں۔ ذرا دیکھیں، ذرا سوچیں، ایک دودھ پلانے والی ماں کا یہ مقام ہے، وہ ماں جو جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا۔ لیکن آج ہماری اولاد جو ہے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتی، ماں باپ کی تقدیم نہیں کرتی، ماں باپ کی توہین کرتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے جہاں جہاں اپنا ذکر کیا وہیں ماں باپ کا ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تم اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اسی کے فوراً بعد کہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ ہمارے وجود کا سبب حقیقی اللہ رب العزت ہے، اور سبب ظاہری ماں باپ ہیں۔ ہمارے دنیا میں آنے کا حقیقی سبب رب ذوالجلال ہے، اور دنیا میں آنے کا ظاہری سبب ماں باپ ہیں۔ اللہ اولاد دے تب بھی عبادت اللہ کی، اللہ اولاد چھین لے تب بھی عبادت اللہ کی، اللہ رزق دے عبادت اللہ کی، اللہ رزق چھین لے عبادت اللہ کی، اللہ تندرستی دے تب بھی عبادت اللہ کی، اللہ بیماری دے تب بھی عبادت اللہ کی، اللہ عزت دے عبادت اللہ کی، اللہ ذلت دے تب بھی عبادت اللہ کی۔ اسی طرح ماں فاحشہ ہے، ادب اس کا، ماں باپ کا کردار ہے، ادب اس کا، ماں باپ مشرکہ ہیں، ادب اس کا، ماں باپ گناہگار ہیں تب بھی ادب اس کا ہے، ماں باپ گناہ نافرمان ہیں تب بھی ماں باپ کا ادب ہے، ماں باپ گناہگار ہیں، فسق و فجور ہیں، فاحشہ ہیں، نافرمان ہیں تب بھی ان کا ادب احترام ہے۔ جس طرح اللہ نعمتیں دے عبادت اس کی ہے، نعمت چھین لے عبادت اس کی ہے۔ ماں باپ فرمانبردار ہیں تب بھی ادب احترام اس کا، ماں باپ نافرمان ہیں تب بھی ادب احترام ان کا، ماں باپ مومن ہیں تب بھی ان کا ادب احترام ہے، ماں باپ مشرک ہیں تب بھی ان کا ادب احترام ہے۔ لیکن نہیں، ہم ماں باپ کا ادب احترام نہیں کرتے، ان کی تعظیم اور تکریم نہیں کرتے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث جبرائیل میں فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندھی اپنی مالکہ کو جنم لے گی۔ کیا مطلب؟ محدثین کرام نے فرمایا کہ بیٹی ماں پر حکومت کرے گی۔ آج ذرا دیکھیں، ماحول کو دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، ہمارے سوسائٹی کو دیکھیں، اولادیں ماں باپ اور ظلم ستم کے پہاڑ توڑتی ہیں، بیٹیاں ماں پر حکومت کرتی ہیں، ایسے سمجھ رکھا ہے ماں کو جیسے غلام۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر کہیں ایسا ماحول دیکھے تو قیامت کے منتظر ہو جائے کہ قیامت قریب ہے، مگر ہم سمجھتے نہیں، سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دل ہے مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے آنکھ ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہے وہ سنتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ جانور نہیں، اس سے بھی بدتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے آنکھ میں، ان کے دل میں، ان کے کان میں مہر لگا دیا گیا،
ذرا سوچیں ہمارے سامنے ماں باپ جیسی نعمتیں ہم ان کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا ماں باپ سے محبت ہو، اللہ کے لیے محبت ہو۔ اسی طرح محبت ہو اللہ کے لیے، بیوی سے محبت ہو، یہ بظاہر ایک نفسانی خواہشات ہوتی ہے، نفس کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن وہی زاویہ نگاہ بدل لے کہ میں بیوی سے محبت کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا شریعت کا حکم ہے، اس حکم کے تقاضے میں اس حقوق کو ادا کرنے کے لیے میں بیوی سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا محبت کرنا اس کے لیے ثواب کا کام بن جائے گا، عبادت ہو جائے گا، اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ زاویہ نگاہ کا فرق ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے بیوی سے محبت۔ اللہ کے نبی جیسا عظیم شخصیت حضرت عائشہ کو 11 عورتوں کا قصہ سنا رہے ہیں، 11 عورتوں کا یہ قصہ سنا رہے ہیں کہ ہر ایک عورت اپنے اپنے شوہر کے خوبیوں اور خامیوں کا تذکرہ کرے۔ اللہ کے نبی جیسی شخصیت مگر بیوی کو قصہ کہانی سنا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، کہیں میں کھلا میدان تھا، کوئی غیر نہیں تھا، صرف اللہ کے نبی اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں تھیں، اور تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائے۔ نبی جیسی شخصیت، عظیم شخصیت، جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو بنایا، وہ کہہ رہا ہے عائشہ دوڑ لگائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جی آپ کو دوڑ لگائے۔ دوڑتے ہیں، دوڑتے دوڑتے حضرت عائشہ جو ہے آگے نکل جاتی ہے، یا اللہ کے نبی آگے نکل جاتے ہیں، اس کا کچھ ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد پھر ایسے موقع ہوتا ہے، پھر دوڑتے ہیں تو اللہ کے نبی آگے نکل جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں میں کچھ موٹی ہو گئی اس لیے دوڑ نہیں سکی، تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو اللہ کے نبی فرمایا اس وقت تو جیتی تھی، اب دل کا بھی دل کا، اس وقت کیوں آج میں۔ یہ دل جوئی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے بیوی سے، بیوی سے محبت ہوتی ہے۔ اور ہم جو صدقہ کرتے ہیں، پہلے مجھے کہنا چاہیے تھا، جو صدقہ دیتے ہیں، یہاں کی روایت میں آتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ بیوی سے دل جوئی، بیوی سے محبت کرنا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ امی عائشہ پانی پی رہی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ سے ذرا تھوڑا میرے لیے بھی بچا کے رکھنا۔ جب اللہ کے نبی آئے اور پانی کا گلاس لیا، پیالہ لیا، فرمایا عائشہ تم کہاں سے منہ لگا کر پانی پیو؟ حضرت عائشہ بتاتی ہیں اللہ کے نبی وہیں سے منہ لگا کر پانی پیتے۔ یہ بھی محبت ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، اس لیے محبت اللہ کے لیے، بیوی سے محبت کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے محبت کر رہا ہے، دوسرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے شریعت کا حکم سمجھ کر نبی کے طریقے پر محبت کر رہا ہے۔ دونوں کی محبت میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، مگر زاویہ نگاہ کے بدلنے کی وجہ سے، نظریے کے بدلنے کی وجہ سے، ارادے کے بدلنے کی وجہ سے یہ محبت جو عبادت بن جاتی ہے، جو اللہ کے طریقے، نبی کے طریقے پر ہوتی ہے، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح بچوں سے محبت ہو، بچوں سے محبت یہ فطری چیز ہے، لوگ محبت کرتے ہیں، گھر گئے بچے کھیلتے ہوئے دیکھے، اب اس سے محبت کرنے کو جی چاہ رہا ہے، مگر وہیں پر تھوڑی دیر رک کر زاویہ نگاہ کو بدلنا ہے۔ میں بچوں سے محبت اس لیے کروں کہ میرے نبی نے بچوں سے پیار کیا ہے، میرے نبی نے بچوں سے محبت کیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، حضرت امام حسن یا امام حسین دونوں میں سے کوئی ایک لڑکتے ہوئے آئے، گرتے پڑتے آئے، تو اللہ کے نبی خطبہ بند کر کے گئے اور انہیں کیا کیا؟ اپنی گود میں لے لیے، انہیں پیار کیا، ان سے محبت کی۔ ایک مرتبہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی طرح ان کے کاندھے پر بیٹھ گئے، جب اللہ کے نبی رکوع پر گئے تو انہیں کاندھے سے اتار دیے، پھر جب سجدے پر گئے ابو امامہ رضی اللہ عنہ یہ ان کے کاندھے پر پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ اس طرح اللہ کے نبی بچوں سے پیار کیا کرتے ہیں۔ تو ہم اگر بچوں سے پیار کریں، زاویہ نگاہ کو بدل لیں، اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں، دنیاوی فائدے کی وجہ نہیں، بس زاویہ نگاہ کو بدل لیں کہ میں بچوں سے اس لیے پیار کروں، میرے نبی نے پیار کیا ہے، میرے نبی نے محبت کی ہے، اس لیے پیار کر رہا ہوں۔ تو فرمایا من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، فقد استکمل ایمان، اس کی ایمان کی تیسری، ایمان کامل کی تیسری علامت، ایمان کامل کی تیسری علامت ہے۔ اور فرمایا ایمان کامل کی چوتھی علامت وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے بغض رکھے، کسی سے دشمنی رکھے، کسی سے عناد رکھے تو بھی اللہ کے لیے رکھے۔
ذاتی منفعت کے لیے نہیں، ذاتی فائدے کے لیے نہیں۔ آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ دشمنی کرتا ہے تو ذاتی فائدے کے لیے، زمین کو لے کر دشمنی کرتا ہے، روپے پیسے کو لے کر دشمنی کرتا ہے، ماں باپ کو لے کر لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اس طرح کی ذاتی فائدے کے لیے لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ 3 دن سے زیادہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے، ذاتی غرض کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت بند کر لے، اسی حال میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ذرا سوچیں، ہم کسی سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے، ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ صحابی رسول انہوں نے ان کے سامنے ایک یہودی تھا، وہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر گیا۔ حضرت علی نبی کے صحابی، نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکے، اس یہودی کے اوپر لپک پڑے، اس کے ساتھ کشتی کیا، مقابلہ کیا، اس کو پچھاڑ کے اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے۔ غصہ، اللہ کی نبی کی شان میں گستاخی کیا، اللہ علی کو غصہ آ گیا، تیش میں آ گئے، اس یہودی پر حملہ کر کے اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ یہ غصہ، یہ بغض، یہ دشمنی اللہ کے لیے تھی، لیکن جب وہ یہودی کچھ کر نہ سکا، حضرت علی کو تھوک پھینک دیا ان کے چہرے پر، حضرت علی وہیں فوراً چھوڑ دیے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو اور زیادہ گستاخی کرنے لگا، پہلے تو نبی کی شان میں گستاخی کیا تھا، پھر آپ کے چہرے پر تھوک پھینک دیا، اور زیادہ گستاخی کیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں پہلے جو غصہ کیا تھا، پہلے جو اس پر حملہ کیا تھا وہ اللہ کے لیے تھا کہ نبی کی شان میں گستاخی کیا تھا۔ اب دوبارہ جب اس نے میرے چہرے پر تھوک پھینکی مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اپنے غصے پر اس وجہ سے کنٹرول کیا، اب اگر میں اس کو ماروں گا یہ میری ذات کے لیے ہو جائے گا، میں اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا، جب بدلہ لوں گا تو اللہ اس رسول کے لیے۔ یہاں دشمنی، عناد، جھگڑا وہ اللہ اس رسول کے لیے کی۔ ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اولیاء میں سے ہیں، انہی کے زمانے میں ایک فقیہ، ایک عالم دین، ایک قطب حضرت ضیاء الدین، ڈاکٹر ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ عالم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، انہی کے زمانے میں تھے۔ تو اولیاء اکرام کی مجلس میں سماع کا سلسلہ چلتا ہے۔ سماع کہتے ہیں بغیر میوزک کے، بغیر آلات، موسیقی آلات کے نعت خوانی کرنا، حمد و نعت پڑھنا بغیر میوزک، بغیر موسیقی آلات کے۔ تو اولیاء اکرام کی ہاں یہ جائز تھا، مگر بعض فقیہ اور عالم مفتیان اکرام نے اس کو بدعت قرار دیا۔ انہی میں حضرت حکیم ضیاء الدین صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا کہ سماع کرنا یہ بدعت ہے، اور صوفیہ اولیاء کہتے ہیں کہ سماع کرنا جائز ہے۔ جب حضرت ڈاکٹر مفتی ضیاء الدین کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کی مزاج کرسی، ان کی تیمارداری کے لیے پہنچے۔ جب گھر دروازے پر پہنچے تو خبر دیا کہ حضرت ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کو اطلاع کرنا کہ نظام الدین اولیاء تیمارداری کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو جب خبر دی گئی تو حضرت ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب نے فرمایا کہ خبردار ہونے والی روک لو، میں ایک بدعتی سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا، ملنا نہیں چاہتا۔ جب آ کے انہیں خبر دی گئی، حضرت نظام الدین اولیاء کو بتلایا گیا تو حضرت نظام الدین اولیاء نے دوبارہ خبر بھیجا کہ کہنا کہ نظام الدین اولیاء اپنی بدعت سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب یہ خبر سننا تھا، حضرت ڈاکٹر حکیم ضیاء الدین صاحب نے اپنی پگڑی کو دیا اور کہا کہ ان کے راستے میں بچھا دینا، اور کہنا کہ خالی پیر نہ آئیں، جوتا پہن کر آئیں، جوتا پہن کر آئیں۔ اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء ان کی پگڑی کو اٹھایا اور اپنے سر پر رکھا اور کہا کہ یہ میری دستار ہے، یہ میری دستار ہے۔ پھر ان سے ملاقات کیا اور ان کی موجودگی میں، نظام الدین اولیاء کی موجودگی میں حضرت حکیم ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کی پرواز۔ دیکھیں حکیم صاحب نے پہلے جو نفرت کی تھی وہ اللہ کے لیے تھا، بعد میں پھر محبت کی وہ بھی اللہ کے لیے کی۔ اس لیے اگر کسی سے نفرت ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ اسی لیے علماء نے، صوفیاء نے فرمایا کہ کافر سے نفرت نہ ہو
بلکہ اس کے کفر سے نفرت ہو، فاسق سے نفرت نہ ہو، اس کے فسق و فجور سے نفرت ہو، گناہگار سے نفرت نہ ہو، اس کے گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، اس کی ذات سے نفرت نہ کرے، وہ جو کر رہا ہے وہ فعل کر رہا ہے اس فعل سے نفرت کرے۔ اگر ہم بیمار سے نفرت کریں گے، ہمیں بیمار سے نفرت نہیں کرنا، بیماری سے نفرت کرنا ہے۔ اگر بیمار سے نفرت کریں گے تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا، اس کی تیمارداری کون کرے گا؟ اس لیے نفرت بیمار سے نہیں کرنی، بیماری سے کرنی ہے۔ اسی لیے نفرت گناہگار سے نہیں کرنی بلکہ گناہ سے نفرت کرنی ہے۔ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، بغض اور عناد نفرت ہو اللہ کے لیے۔